ہم آج آپ کو ایک بہت ہی سیریس میٹر کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو ایج ہے وہ 60 کے قریب ہے، لیکن ایسا میسج میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں جو بہت ہی کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو خدائی ہے، جو خدا کی طرف سے ہے، اور جتنی بھی میری ٹیم نے، میرے سرچرز نے میری مدد کی، میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں کہ یہ کتنی اہم ہوگی، اور جو کرسچن لوگ ہیں وہ جو اس کا تعلق ایف جی اے سے ہے، اس کا تعلق پی جی اے سے ہے، اس کا تعلق ایزک ٹی وی سے ہے، وہ چرچ آف پاکستان کا ہے، وہ کیتھولک ہے، وہ رومن کیتھولک ہے، اور دنیا میں یا کہیں بھی وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ہے، تو جو میں آج یہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ سب کے لیے مشترک ہے۔ وہ بہنوں کے لیے ہے، بھائیوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن انہیں کتنی بڑی گمراہی میں رکھا جا رہا ہے، ان کو کس طرح یہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ جو ڈونیشن، جو آفرنگ دینے والے ہیں وہ غریب نہیں غریب تر ہو گئے، اور جو لینے والے تھے وہ بڑے بڑے گھروں کے مالک بن گئے۔ انہوں نے گلبرگ میں، ماڈل ٹاؤن میں، ڈیفینس میں، یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، کراچی ڈیفینس میں، اور بڑی بڑی صدر میں، کوئٹہ میں، بلوچستان، جہاں انہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی، جو ڈونیشن اور جو آفرنگ لیتے تھے، جو نیچے ہاتھ والے، اوپر ہاتھ والے غریب سے غریب تر ہوتے گئے۔ یہ آپ سوچئے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ کو میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ یہ اب میں جو آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے، میرے اس میسج کو، میرے اس ویلاگ کو جہاں تک آپ کی واقفیت ہے کرسچن لوگوں تک، جہاں تک آپ یہ میری مدد کر سکتے ہیں اس پیغام کو پہنچانے تک، وہ ضرور پہنچائیں۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میرے چینل کو بھی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ابھی تک جنہوں نے نہیں کیا۔ لیکن یہ سب چیزوں سے اہم جو ہے وہ آج جو میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پادری صاحبان جتنے بھی ہیں، پریسٹ ہیں، پاسٹر ہیں، ریورنڈ ہیں، وہ جناب ایونجلسٹ ہیں، جو بھی ہیں، وہ کیوں یہ پیغام کلیئر نہیں دیتے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں یہ کلیئر کرتے کہ آپ نے ہمیں کس کے لیے یہ ہدیہ دیا ہے؟ یہ آپ نے ہمیں ہمارے لیے دیا ہے، کوئی بات نہیں۔ کیا آپ نے چرچ کے لیے دیا ہے؟ تو کیوں نہیں آپ ان سے پوچھتے؟ سب سے پہلے تو یہ ڈیوٹی ہوتی ہے پادری صاحبان پہ کہ آپ کیوں نہیں ان سے پوچھتے جو آپ کو ڈونیشن دے رہا ہے؟ چونکہ مسیحیت کی تعلیم ہے نا بند مٹھی میں دینا، تو آپ کیوں نہیں پوچھ رہے ان سے کہ یہ آپ نے کیا چرچ کے لیے دیا ہے، کلیسیا کی بھلائی کے لیے دیا ہے، ویلفیئر کے لیے دیا ہے، فلاح کے لیے دیا ہے، یا چرچ کی آپ نے جو اکاؤنٹ ہے اس کے لیے دیا ہے، یا آپ نے جو وہاں پہ کھڑا ہے شخص، جو پریسٹ کے روپ میں، ریورنڈ کے روپ میں، جو خادم کے روپ میں، جو ایونجلسٹ کے روپ میں، وہاں پہ وہ ریسیو کر رہا ہے پیسے، یہ کیا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ ان سے پوچھے؟ اور جہاں جہاں کے لیے اس نے دیا ہے، جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ کیا آپ نے بتایا کبھی اپنی کلیسیا کو؟ کیوں نہیں بتایا؟ یہ سارا خدا آپ سے تمام معاملات جو ہے یہ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ اور دیکھ لیں، میں چند ایک آپ کو اگزامپلز دے رہا ہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، کہ جتنے لوگ بھی تھے یہ بڑے بڑے ریورنڈ، خاص طور پہ چرچ آف پاکستان کے، سارے یہ ایف جی اے کے، پی جی اے کے، یہ رومن کیتھولک کے، یہ کروڑوں پتی ہوتے گئے، یہ ڈیفینس میں اپنے گھر بناتے گئے۔ وہ پاکستان کا کوئی بھی ڈیفینس ایریا، میری مراد یہ ہے کہ جو سارے یہ پوش علاقے ہیں ان میں بناتے گئے، اور غریب اپنے گھروں کو، اپنی جھونپڑیوں کو، اپنے وہ پانی کے جو لاہور کے اندر گندے نالے بہتے ہیں ان کے اوپر بناتے گئے۔ وہ چندہ دیتے ہیں، اور جو لیتے ہیں وہ وہاں چلے گئے ڈیفینس میں۔ تو یہ کن کا کام تھا کہ ان کو وہ آگاہ کرتے؟ یہ کسی کی ڈیوٹی نہیں ہے؟ تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا یہ ضروری نہیں کہ کلیسیا کو آگاہ کیا جائے کہ ڈونیشن یا ہدیہ
پادری صاحبان کو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ یہ کبھی آپ نے کوشش کی؟ آج یہ میری ساری باتیں آپ غصے میں سنیں، دھیان سے سنیں، یا خدا کے حضور پیش ہو کر سنیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں آپ کو۔ آگاہ کیا جائے کہ جو ڈونیشن وہ دے رہے ہیں کیا وہ چرچ یا فلاحی کاموں کے لیے استعمال ہوگی، یا پھر اسے ڈونیشن کو پادری صاحبان اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کو کبھی تعلیم دی کسی نے بھی؟ کسی بھی چرچ کے، کسی بھی ڈینومینیشن کے یہ پریسٹ نے، پاسٹر نے، فادر نے، کسی نے کبھی یہ کوشش کی ہے؟ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ ہماری کلیسیاؤں کے لوگوں کا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ یہ کبھی آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کیوں کمزور ہے؟ کیوں کمزور ہے کہ وہ براہ راست خدا سے مانگنے کی بجائے، جب وہ خدا ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں، کچھ ایسا ہے، وہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ جب یہ خدا نے کلیئر کر دیا جب بھی مانگو خدا سے مانگنا ہے، مڑیاں تے بتاں دی پوجا نہیں کرنی، جب بھی مانگنا ہے خدا سے مانگنا ہے۔ تو کیا جی کہ خدا سے مانگنے کی بجائے پادری صاحبان کے ذریعے خدا سے اپنی مناجات کے لیے یہ سمجھ کر دعا کرواتے ہیں کہ پادری صاحبان خدا کے زیادہ قریب ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ سب سے زیادہ، وہ یسوع مسیح تو تمام لوگوں کے لیے ہے۔ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تجھے آرام دوں گا۔ یسوع مسیح نے یہ کہا ہے۔ تو یہ اس نے کوئی نہیں کہا کہ یہ فلاں آئے پادری صاحبان، پریسٹان، اور یہ جو سارا کام کرے اور ان کو ہدیے دیے جائیں۔ خدا کے گھر میں دائی لانے کا کہا گیا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں جو پرانے عہد نامہ کو سمجھتے ہیں۔ میری کیا اس سے مراد ہے؟ پادری صاحبان جب کلیسیا کے لیے چندہ لے کر دعا کریں گے اور خدا کے حضور یہ درخواست کریں گے کہ اس بندہ جس نے یہ درخواست پادری صاحبان کے ذریعے کی ہے وہ جلد پوری ہوگی۔ آپ خود کریں، نکلیں، وہ آپ دولے شاہ کی چوہیے نہ بن جائیں اور ایک ہی تھوڑی سی روشنی کے نیچے اپنی زندگی کو مت گزاریں۔ بائبل مقدس، انجیل مقدس ایک بہت 7 سمندروں سے بھی زیادہ گہری ہے، اور اس کی اتنی اس کی وسعت ہے، اتنا کہ تمام چیزیں آپ کو خود ہی مل جائیں گی۔ آپ کو یہ سوچنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ اس کے پاس تو جائیں، اب دیکھیں تو صحیح، اس پہ ٹرسٹ تو کریں۔ آپ کسی پادری صاحب پہ، میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا، کیونکہ جو دیکھیں مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، لیکن جب اس کی تنخواہ مقرر ہے، چرچوں نے، کلیسیاؤں نے، ان کے دفترز نے، ڈائسس نے، سب چیزوں نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ اس کو سیلری ملے گی، یہ اس کو گھر ملے گا، وہ اس گھر سے نکل کے اس ہدیے سے، اس آفرنگ سے، اس چندے سے وہ ڈیفینس پہنچ جاتا ہے امریکہ، اور وہاں سے نکلے تو امریکہ پہنچ جاتا ہے، انگلینڈ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو کلیسیا کے لوگ ہیں، جو ہدیہ جات دیتے ہیں، وہ در بدر کی دکریں آج تک دکے کھا رہے ہیں۔ ان کے گھر دیکھیں لاہور کے بڑے گندے نالوں کے اوپر ہوں گے، چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنی ہوں گی، بڑا برا حال ہوگا، اور اپنی زندگی وہاں وہ سارے، وہاں انہیں کوئی جراثیم نہیں لگتا، وہ انسان نہیں ہے، انہیں میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صاف پانی کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو ہی کیوں ضرورت ہے؟ ان تمام پاسبانوں کو ہی کیوں ضرورت ہے کہ وہ اچھا پانی پئیں گے؟ اب میں یہاں پہ کسی پانی کا نام نہیں لینا چاہتا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں جو اچھا پانی ہے، منرل واٹر ہے، صاف پانی ہے، صرف پادری صاحبان کا حق ہے۔ میری بات پہ ایسے ریس نہیں ہو جانا، اس کو سمجھنا ہے کہ میں آپ کو کیا کروں۔ ایک دن آپ نے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور یہ پادری صاحبان کی، یہ جو پاسٹرز ہیں، یہ جو ریورنڈ ہیں، پریسٹ ہیں، ایونجلسٹ ہیں، جو سکھاتے ہیں کلام، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس فرق کو اپنی کلیسیاؤں میں بتائیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ کیا فرق ہے۔ اور ایک میری آپ سے یہ، کسی سے بھی سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، جو شاید چونکہ انہوں نے سکھایا یہ ہے کہ کسی ہو پاسٹر فلانا آ گیا، اس سے سوال نہیں کرنا۔ وجہ جب یسوع مسیح سے اتنے سوال کیے گئے، کیا سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو، جو دنیا کا مالک ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، اس سے سوال کیے گئے کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یار کتنے، ایک تھوڑا سوال ہوا اس کے اوپر، عدالتیں لگیں اس کے اوپر۔ تو بھائی جو ایک جس کو آپ پاسٹر کہہ رہے ہیں، کیوں آپ روشنی کی طرف نہیں جاتے؟ کیوں نہیں وہاں سے نکل رہے آپ برکتیں
برکتیں لینے تمام چیزیں کلام میں لکھی ہیں کہ آپ کو کہاں سے برکت ملتی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے کسی کو آپ کے ہیکل میں لاؤ اپنی دائیکی، اپنے تازہ پھل، پہلے پھل ہیکل میں لاؤ. اب وہ فرق آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ انہیں آج کے بعد انہیں یہ بتانا پڑے گا. آج میری بات نوٹ کر لیں، جہاں جہاں یہ میرا ویلاگ جا رہا ہے، میری ویڈیو جا رہی ہے، وہ بتائیں اور اس کو شیئر کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ اصل میں یہ ہے کیا. اور جو ہدیہ چندہ پادری صاحبان لیتے ہیں وہ اپنی جیب، ان کی جیب میں کیوں چلا جاتا ہے؟ کیا کبھی ان سے کسی نے اس کا احتساب کیا؟ کسی نے ان سے پوچھا؟ کب یہ لوگ پیدا ہوں گے؟ کب بداری آئے گی مسیحوں میں؟ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، مجھے آپ جو مرضی گالی، جو آپ کا اپنا ایک اپنا کریکٹر ہے، آپ کا اپنا کردار، آپ کی اپنی تعلیم ہے، جو مرضی کہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو سچ ہے، کیونکہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. میں نے آپ کو سچائی بتانی ہے اکارڈنگ ٹو دی ہولی بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو، نیو ٹیسٹامنٹ ہو، اور اس کے پاک روح کے وسیلے سے. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. اور جو چرچز میں نے پہلے بھی جو چیک اور بیلنس ہے، یہ آپ پاسٹر صاحبان سے کیوں نہیں، جو ان کو آیا ہے، جو ان کو ملا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ان میں ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں ہے؟ کیا مسئلہ؟ کیوں شفاف نہیں بناتے وہ ان چیزوں کو کہ یار یہ وہ خدا پہ یقین کیوں نہیں رکھ رہے؟ وہ ڈالر پہ کیوں یقین رکھ رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی بھی شخص نے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر کبھی کسی نے پوچھا؟ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال، چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. جو ہماری چرچ آف پاکستان کی کلیسیاں ہیں، ہم ایک گاؤں منتخب کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. ہم نے منتخب کیا ایک گاؤں کلارک آباد، جو ضلع قصور میں ہے، بڑا مشہور ہے. 2 گاؤں ہیں ایک نام سے، کلارک آباد کلاں اور کلارک آباد خرد، چھوٹا اور بڑا. اب اس میں آپ اندازہ کریں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں بہت سے اچھی پوسٹوں میں ہیں پاکستان کے اندر. وہاں کے لوگ پوری دنیا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو میں نے ایک گاؤں چوز کیا کلارک آباد. میں آپ کو ایک دلیل کے طور پہ آپ کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو جب وہ کرسمس کے وہ موقع پر ایونٹ پہ اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کرسمس کو، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی جو کرسمس ہے پوری دنیا میں، جسے ہمیں ایک راحت ملتی ہے، ہمیں ایک سکون ملتا ہے جب وہ اپنے گاؤں میں واپس آتے ہیں. تو وہ جتنا انہوں نے سال بھر انہوں نے سیو کیا ہوتا ہے، جو انہوں نے پیسے بچائے ہوتے ہیں خدا کے جلال کے لیے، اور اپنے اس کرسمس کے موقع پہ خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے، انہوں نے وہ سارے کے سارے اپنے پاسٹر صاحب کو دے دیے، اپنے ریورنڈ کو دے دیے. کیا کبھی ریورنڈ صاحب نے کسی بھی جو امریکہ سے آیا بندہ اسے $1000 فرض کریں دے رہا ہے، کوئی انگلینڈ سے آیا ہوا شخص اسے £1000 دے رہا ہے، کینیڈین اسے وہ دے رہا ہے، ڈالر دے رہا ہے، کیا کبھی اس نے پوچھا ہے کہ جی آپ کینیڈا سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، انگلینڈ سے آئے ہیں، آپ نے یہ جو مجھے رقم دی ہے میرے لیے دی ہے یا چرچ کے لیے دی ہے، چرچ کے لوگوں کے لیے دی ہے؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا. اور ان کی تو ایک محبت ہے، جو دینے والے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تو خدا کے خادم کو دے رہے ہیں جی. اب وہ اس کا کیا کوئی کردار نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ غریب ہیں، اور یہی لوگ ان کو غریب کرنے والے ہیں، جو چرچ لیڈرز ہیں، جو چرچ رہنما ہیں، جو سارے کا سارا ہدیہ، سارے کا ساری ڈونیشن، آفرنگ، چندہ اپنے خاندان کے لیے، اچھا گھر بنانے کے لیے، اچھی گاڑی لینے کے لیے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی اتنے سالوں کے بعد اگر میری بات ان کو سمجھ آ جائے، ان کلیسیاؤں کو جو کسی چرچ کے نام سے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہیں یا کوئی بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی میرا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہوگا اپنی کلیسیاؤں کے لیے. میری اس بات کو، اگر آپ یہ میری ویڈیو کسی کو بھیجتے ہیں، وہ سنتے ہیں میرے اس میسج کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بھی اپنی جو ڈونیشن ہے نا وہ یہ ادا کر دی ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں، خدا دینے والوں کو دیتا ہے.
اب نیچے والا ہاتھ وہ ہمیشہ وہ امریکہ بھی چلا جائیں، وہ پھر وہاں جا کے بھی مانگتے ہیں، جہاں بھی چلے جائیں۔ لیکن جو دینے والے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ دینے والے کیوں غریب ہیں؟ جنہوں نے ہدیہ دیا ہے، جنہوں نے ڈونیشن دیا ہے، وہ کیوں غریب رہ گئے ہیں؟ ایک بڑی اہم انجیل مقدس کی میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میرا دل ہے کہ جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، وہ خدا کے کلام سے ضرور میں چاہتا ہوں کہ وہ واقف ہو۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ فرمان ہے کہ جہاں 2 یا 3 ہوں گے، جہاں 2 یا 3 ہوں گے، میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں 3 جہاں 1 ہے اس کے بعد نہیں سنی، اس کی بھی سنی جائے گی۔ یہ اجتماع کی بات ہو رہی ہے، اکٹھے ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں 2 یا 3 ہوں گے، وہاں میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ تو میاں بیوی بھی 2 ہوتے ہیں اور 3 ان کا بچہ ہے، فیملی پرفیکٹ انہوں نے خدا نے بات کی ہے، خداوند یسوع مسیح۔ تو آپ کی دعا نہیں سنی جائے گی؟ 100% سنی جائے گی۔ اور جہاں وہ موجود ہے ان میں، اس نے کہا جائے 2 یا 3 میں موجود ہوں، تو اب وہاں آپ اپنی درخواست کیوں نہیں دیتے جس آپ کے درمیان موجود ہے خداوند؟ آگے دیکھیں، کیا ایمان کے ساتھ جو مانگی گئی دعا قبول ہوگی؟ کیا جو ہم نے دعا ایمان کے ساتھ مانگی ہے وہ قبول ہوگی؟ ضرور قبول ہوگی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پادری صاحب کے پاس جائیں، آپ ریورنڈ کے پاس جائیں، آپ پاسٹر کے پاس جی پاسٹر صاحب دعا کریں کہ میری دعا سنی جائے۔ جی کیا اب یہ ٹھیک ہے؟ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک اور درد ہے، یہ ایک اور پریشانی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو اگر یہ سوچ لیں، یہ ایمان رکھ لیں کہ ہم خود بھی اگر دعا خدا سے مانگیں گے، کوئی نہ پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو، اسے خدا کے کلام کی تو ہے نا روشنائی ہے نا، اسے پاک روح تو اس کے ساتھ ہے نا، تو وہ یہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا ضرور سنی جائے گی۔ کیونکہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا بھئی بہت سے لوگ ان کے فلاں کے ذریعے مانگو، یہی تو تعلیم ہے خدا کی، کلیئر۔ ہر شخص کو ملے گا جو ایمان کے ساتھ اس سے مانگے گا۔ ایمان ایک شرط ہے، مسیح کو ماننا ایک شرط ہے، اس کو بیٹا ماننا ایک شرط ہے، اور خدا اس کا باپ جو ہے، اس کو باپ اور تثلیث پہ ایمان رکھنا ایک شرط ہے۔ اور خدا، میرا ایمان ہے کہ خدا ان کی ضرور سنے گا۔ جو اپنے گھر میں بھی ایک شخص بھی دعا مانگے گا، جو مناجات مانگے گا، اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ خدا آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ پیار کرتا ہے، اس نے محبت رکھی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس نے محبت رکھی ہے، وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آپ سمجھیں، نظر اٹھا کر دیکھیں، کوئی پادری بشپ بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، اس کی بیٹی جناب وکیل بن گئی، کچھ ہو گیا، امریکہ چلے گئے، ڈالروں میں کھیلے کام، اور لیکن یہ کون تھے؟ جو چندہ لیتے تھے، جو آفرنگ لیتے تھے، وہ ان کا یہ حال ہو گیا۔ اور جو دیتے تھے، آج بھی وہ گندے نالوں کے اوپر زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنی دیہاتوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، جہاں ان کے ساتھ جو ذمہ دار ہیں، جو مسلمان ہیں، جو علاقے، وہ ان کے ساتھ کیا، ان کی بیٹیاں ہر طرح، ہر روز ایک جبری جو مذہب کا سین ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو ہدیہ دیتے ہیں، اور جو لیتے ہیں وہ ڈاکٹر بن گئے، وکیل بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، آئی ٹی کے ماہر بن گئے، اور امریکہ روانہ ہو گئے۔ یہ بات آپ سمجھیں، ترقی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جرم کے ساتھ ترقی کرنا جرم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے کرنا یہ جرم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور یہ لوگ بیچارے کیوں پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ آج اس پہ آپ نے سوچنا ہے، میری آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، تو آپ کو خدا برکت دے گا۔ آپ اس کو سمجھیں، ایسا کیوں ہے؟ کیا یہی ہے مسیحیت؟ کیا بائبل مذہبی جو بائبل مقدس ہے ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے؟ سوچیں اور آگے بڑھیں، خدا آپ کو برکت دے گا۔ لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو DGA-BKK 2020 کو سبسکرائب نہیں کیا، اور وہ جو گھنٹی والا بٹن ہے وہ نہیں دبایا، تو ضرور دبائیں، تاکہ آنے والے تمام
جو نوٹیفیکیشنز ہیں آپ کو ملتے رہیں، بر وقت ملیں، اور آپ یہ ساری معلومات حاصل کر سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔